بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ذمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا دینا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استطرادا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ پچھلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حر ابن قیس کے درمیان اختلاف ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن صاحب کے پاس گئے تھے وہ کون تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خضر علیہ السلام تھے، اور حر ابن قیس کا کچھ اور خیال تھا. پھر یہ معاملہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت ابی ابن کعب نے عبداللہ ابن عباس کی تائید فرمائی. تو عبداللہ ابن عباس کی سے ایک فضیلت ظاہر ہوئی کہ ان کا جو اختلاف ہوا تھا حر ابن قیس سے، اس میں عبداللہ ابن عباس جس کا قول راجح قرار پایا. تو اس کی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم کر کے وہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لپٹایا. غمنی یعنی لپٹایا، یعنی معانقہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، اور دعا فرمائی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن کریم کا علم عطا فرما. تو اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت ہی نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ان کا قول جو ہے وہ راجح قرار پایا. اس مناسبت سے امام بخاری نے یہ ذکر کیا ہے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا باب سے پڑھو بھائی. باب متى يصح السماع الصغير. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهضت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار يصلي بمنى إلى غير جدار بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترته ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال أتيت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجا في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلبي. یہ باب قائم فرمایا ہے باب متى يصح السماع الصغير، کہ بچے کا کسی حدیث کو سننا کب صحیح ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جو اصول حدیث میں محدثین کے درمیان زیر بحث آیا ہے کہ آیا کسی بچے نے کوئی حدیث سنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ کا کوئی واقعہ دیکھا ہو اور وہ اس کو روایت کرے، تو آیا اس بچے کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں. تو کس عمر کے اندر، کتنی عمر کے اندر بچے کا سماع کرنا صحیح ہو سکتا ہے. اس میں محدثین کا کچھ اختلاف رہا ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو مشہور کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ، اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے الکفایہ خطیب بغدادی کی. اس میں انہوں نے حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. یحییٰ بن معین جو ہے وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں،
رجال کے امام ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سماع کے لیے بلوغ ضروری ہے، یعنی نابالغ بچے کا سماع معتبر ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اگر کوئی حدیث سننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں حدیث سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعد میں روایت کرتا ہے، چاہے روایت کرتا ہو بلوغ کے بعد، لیکن واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نابالغ تھا تو اس وقت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی یا آپ کا یہ فعل دیکھا تھا، تو یحییٰ ابن معین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ معتبر نہیں۔ حدیث کے معتبر ہونے کے ضروری ہے کہ جس وقت کا واقعہ کوئی صحابی بیان کروا رہے ہیں یا کوئی راوی بیان کر رہے ہیں تو اس وقت وہ خود بالغ ہو، نابالغ ہونے کی حالت میں اگر کوئی بات دیکھی ہے یا سنی ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ یہ یحییٰ ابن معین کی طرف منسوخ کیا ہے خطیب بغدادی نے، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس واقعے سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت تک وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو غزوہ احد میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں غزوہ احزاب کا جب موقع آیا تو اس وقت وہ بالغ ہو چکے تھے، تو آپ نے ان کو غزوے میں جانے کی اجازت دی۔ اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ جس طرح جہاد میں جانے کے لیے بلوغ شرط ہے، اسی طرح سماع حدیث کے لیے بھی بلوغ شرط ہے۔ لیکن دوسرے محدثین نے فرمایا کہ یہ قیاس درست نہیں، کیونکہ جہاد میں ضرورت ہوتی ہے جسمانی قوت کی، اور جسمانی قوت بلوغ سے پہلے عام طور سے حاصل نہیں ہوتی، اس واسطے آپ نے نابالغ کو اجازت نہیں دی جہاد میں جانے کی۔ لیکن جہاں تک حدیث کے سماع کا تعلق ہے تو اس کا تعلق کوئی جسمانی قوت سے نہیں ہے بلکہ ذہنی صلاحیت سے ہے۔ اگر صلاحیت ہے تو وہ حدیث کو سمجھ بھی سکتا ہے، واقعہ کوئی دیکھا ہو تو اس کا بھی ادراک اس کو ہو سکتا ہے، اس واسطے جہاد کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا سماع حدیث سے۔ چنانچہ بیشتر محدثین یہی کہتے ہیں کہ بالغ ہونا کوئی شرط نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ عینی نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یحییٰ ابن معین کی طرف جو خطیب بغدادی نے یہ قول منسوخ کیا ہے کہ نابالغ کا سماع معتبر نہیں ہے، تو اس میں ان سے کچھ فہم میں غلطی ہوئی ہے، اور حقیقت میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نابالغ کے سماع کو بالکل غیر معتبر قرار ہے۔ اب پھر اگر بلوغ شرط نہیں ہے تو کتنی عمر کا سماع معتبر ہو؟ اس میں بعض حضرات نے یہ قول اختیار کیا کہ 7 سال کی عمر ہونی چاہیے، کم سے کم 7 سال کی عمر ہو بچے کی، تو پھر وہ اگر کوئی حدیث سنے یا دیکھے تو اس کا بعد میں روایت کرے تو قابل اعتبار ہے، اور 7 سال سے کم ہو تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کی تعلیم دینے کے لیے وہ اس طرح سے سمجھ اس کی معتبر قرار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں پر بھی وہ معتبر ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں زیادہ محقق بات وہ ہے جو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ علامہ ابن حمام جو فتح القدیر کے مصنف ہیں، ہدایات شارح ہیں اور بڑے محقق بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا قول یہ ہے کہ بھائی در حقیقت سماع کے سلسلے میں کوئی خاص مدت یا عمر مقرر کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ہر بچے کی اپنی صلاحیت پر موقوف ہے، اور اس بات پر موقوف ہے کہ وہ کیا بات روایت کر رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو معمولی نوعیت کی ہیں، وہ 7 سال کا بچہ بلکہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ بھی اگر روایت کرے تو اس کو روایت کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ یہ روایت آ رہی ہے محمود بن ربیع کی، محمود بن ربیع چھوٹے سے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور 5 سال کی عمر تھی، تو یہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ایک مرتبہ کلی فرمائی تھی۔ تو اب یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی کی، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 5 سال کے بچہ یاد نہ رکھ سکے۔
یہاں معتبر ہو جائے گی ان کی بات۔ لیکن اگر 5 سال کی عمر ہے اور کوئی بچہ جو ہے بیع سلم کا مسئلہ روایت کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس عمر کے لیے کے مناسبت سے وہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ بیع سلم کے باریکیوں کو روایت کرے، تو اس وقت معتبر نہیں ہوگی۔ تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ بچہ کس نوعیت کا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو بات وہ روایت کر رہا ہے آیا وہ اس لائق ایسی بات ہے کہ اس عمر کا بچہ اس کو روایت کر سکے۔ تو اگر وہ ایسی ہے تو قبول کر لی جائے گی، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا کوئی عمر متعین کرنا ضروری نہیں، سمجھے نا، بلکہ ہر روایت میں کو اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ روایت قابل قبول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور یہی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح اور راجح ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں نقل کی ہیں اس باب میں، اور دونوں روایتوں میں ایک طرف تو ایک روایت سے تردید مقصود ہے اس قول کی جو یحییٰ ابن معین کی طرف منسوب ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے روایت کے لیے، اور دوسری روایت نقل کی ہے ان لوگوں کی تردید کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہونی ضروری ہے۔ تو پہلی حدیث جو روایت کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے، قال اقبلت راکبا علی حمار اتام، کہ میں ایک مرتبہ سوار ہو کر آیا ایک گدھے پر جو در حقیقت گدھی تھی۔ حمار بطور اسم جنس استعمال فرمایا ہے، اور اتان اس سے بدل ہے، اور مراد اتان کہتے ہیں حمار کی مؤنث کو، گدھی۔ تو میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، اور اس دن میں بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ناہزتو جو معنی ہے قاربتو، یعنی میں قریب آ گیا تھا، کہے کہ احتلام سے یعنی بالغ ہونے سے، تو بالغ ہونے سے قریب تھا، ابھی تک بالغ نہیں ہوا تھا لیکن بالغ ہونے سے قریب تھا۔ اس وقت میں گھوڑے پر اس پر گدھی پر سوار ہو کر آیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے کہ سامنے کوئی دیوار نہیں تھی۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو سب کے کچھ حصے کے سامنے سے میں گھوڑے پر اس پہ گدھی پر سوار ہو کر گزرا، وارسلت الاتان ترتا، اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا کہ وہ چرتی رہے۔ ترتا رتا یرتا تمہارا چرنا، تو میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، اتر دیا گدھی پر سے، اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ چرتی رہے۔ وہ دخلت بالصف، اور میں صف میں آ کر داخل ہو گیا نماز میں۔ فلم ينكر ذلك علیہ، تو حضور نے آپ نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور اس کو ينكر بھی پڑھ سکتے ہیں مجہول، کہ اس بات پر میرے اس عمل پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، یعنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ دوسرے صحابہ کرام نے فرمائی۔ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے ذریعے، یہ جو ایک حدیث آتی ہے نا جو آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی کہ تخطا الصلاۃ المرأۃ والکلب والحمار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورت اور کتا اور گدھا یہ نماز کو قطع کر دیتے ہیں۔ اس کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر گدھا سامنے سے گزر جائے نماز کے دوران، یا کتا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز کا خشوع جو ہے عام طور سے فوت ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد تھا اس کا بیان کرنے کا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے ان لوگوں کی تردید فرمانا چاہتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ گدھے کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں خود گدھی پر سوار ہو کر آیا تھا، اور گدھی کو میں نے سامنے چھوڑ دیا تھا، وہ سب کے سامنے چل رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور میرے اس عمل پر کوئی نکیر بھی نہیں فرمائی آپ نے، اور نماز کو جاری بھی رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کے سامنے سے گزرنے سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوتی، سمجھ گیا نا۔ اب یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا۔ نابالغ ہونے کی حالت میں وہ
یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ اس زمانے کا ہے جب کہ نابالغ تھے، اور وقت بھی اور اسی وقت میں انہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سب میں داخل ہوئے. یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اور اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نابالغ کی روایت بھی معتبر ہے، نابالغ کا سماع بھی معتبر ہے. یہ پہلی حدیث تو اس مقصد کے لیے لائے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونا ضروری ہے تحمل روایت کے لیے اور سماع روایت کے لیے، یہ ان کی تردید کر رہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نابالغ تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کے یہ ساری یہ روایت جو ہے سب لوگوں نے قبول کی ہے، اور اس سے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ وہی گدھے کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہے. دوسری حدیث روایت کی ہے، فرمایا حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع. یہ حضرت محمود بن ربيع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بالکل صغار صحابہ میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتا مجھا فی وجہی. مجھے یاد ہے، عقلت میں نے محفوظ رکھا، میں نے سمجھا. لفظ معنی سمجھنے کے ہوتے ہیں، عقلت یعنی سمجھا، مراد ہے یاد رکھا. میں نے یاد رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلی کو جو آپ نے میرے چہرے پر فرمائی تھی. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، جبکہ میں 5 سال کی عمر کا تھا. من دلوِل، اور یہ ایک ڈول سے پانی لے کر آپ نے کلی فرمائی. تو یہاں کلی جو فرمائی یہ بظاہر جیسے ایک بچہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے ہیں، تو آپ نے بطور بچے کے ساتھ ایک مداعبت سے آپ نے اس کے اوپر کلی فرمائی. تو لیکن یہ ان کے لیے بڑی عظیم برکت کا ذریعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی ان کے چہرے پر لگی، تو یہ عظیم سعادت ان کو حاصل ہوئی اور یہ ان کو یاد بھی رہی. تو اب یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت کا بیان کر رہے ہیں جبکہ ان کی عمر کل 5 سال کی. اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ کسی 5 سال کے بچے کو یاد رہنا کوئی متعذر نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور محدثین نے ان کی اس بات کو قبول بھی کیا ہے. تو معلوم ہوا 7 سال کی عمر بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کم عمر ہو اور وہ کوئی ایسی بات روایت کرے جو اس عمر کا بچہ روایت کر سکتا ہے تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمزة قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفداري في صاحب موسى فمر بها أبي بن كعب فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في سهل موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملئ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أمكانه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب الخروج فی طلب العلم. اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم کے طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور سفر کرنا یہ بھی نہ صرف مشروع ہے اور جائز ہے بلکہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی علم کی تحصیل کے لیے آدمی کو
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس بھائی اپنے وطن میں جتنا مل گیا تو بس اتنا ہی حاصل کروں، کہیں اور نہ جاؤں۔ چنانچہ اس میں ایک واقعہ تو تجربۃ الباب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ رحل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیرۃ الشہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، رحلہ سفر کیا، کتنا سفر کیا؟ مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت کا سفر کیا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کس لیے کیا؟ صرف ایک حدیث کے طلب کرنے کے لیے، ایک حدیث ان سے سننے کے لیے۔ اللہ یہ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ بتایا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ حدیث ان کو براہ راست عبداللہ بن انیس سے نہیں سنی تھی انہوں نے، بلکہ کسی واسطے سے سنی تھی، کسی واسطے نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن انیس یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حدیث یہ وہ تھی جو امام بخاری نے کتاب التوحید میں نکالی ہے، اور وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اور اس وقت یہ آواز دیں گے باری تعالیٰ، اور وہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ جو دور والا بھی سنے گا اور غریب والا بھی سنے گا۔ تو باری تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ انا الملک الدیان۔ یہ حدیث حضرت جابر نے سنی تھی کسی اور شخص سے، اور وہ اس کو روایت کرتا تھا عبداللہ بن انیس۔ تو حضرت جابر یہ چاہتے تھے کہ یہ حدیث براہ راست عبداللہ بن انیس سے سنیں تاکہ واسطہ بیچ میں نہ رہے اور سند عالی ہو جائے۔ اب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انیس رہتے ہیں شام میں، اور حضرت جابر سے مدینہ منورہ میں، تو حضرت جابر نے اس حدیث کو عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے خاص طور پر اسی کام کے لیے مدینہ منورہ سے سفر کیا شام تک، جو 1 مہینے کی مسافت۔ اور یہ شام کا سفر جو ہے معمولی سفر نہیں تھا، میں نے کیا ہے مدینہ منورہ سے شام گیا ہوں میں، تو سارا راستہ جو ہے بڑا ہی جٹیل صحرا پڑتا ہے، جس میں نہ کہیں دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نظر آتا ہے، نہ کوئی بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی خاص درخت ورخت نظر آتے ہیں، جٹیل میدان۔ تو وہ اتنا لمبا سفر، ایک پرمشقت سفر 1 مہینے کا کیا، عبداللہ بن انیس تک پہنچے، اور جا کر ان سے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، تو میں آپ سے براہ راست سننے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث سنائی، اور کہا بھی ان سے کہ اب آپ اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں تو کچھ دیر بیٹھیے، کچھ آرام کیجیے، میرے پاس رہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میں نے تو یہ سفر صرف حدیث کو سننے کے لیے کیا تھا، اب میں بیٹھنے سے بیٹھوں گا نہیں، الحمدللہ میرا مقصد حاصل ہو گیا، تو اسی وقت واپس رہا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور بعد کے تابعین اور بزرگان دین کو ایک حدیث کے سننے کے لیے بھی اتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اور یہ تو ایک واقعہ امام بخاری نے یہاں ذکر کیا ہے، اور بھی متعدد واقعات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت لمبا سفر کیا صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ حضرات ہمارے شیخ ہیں حضرت شیخ عبد الفتاح غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے اور طلباء کو پڑھنی چاہیے، صفحات من صبر العلماء علی شدائد التحقیق۔
علماء کرام نے حصول علم کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کے حالات اس کتاب میں جمع فرمائے، پڑھنی چاہیے، سب کچھ اندازہ ہو کہ آج ہمیں تو بیٹھے بٹھائے یہ دولت مل رہی ہے یہاں پر کسی محنت کے بغیر۔ ان حضرات صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بارہ امام بخاری اس کو یہاں پر لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ بھی بڑا اہم اور فضیلت کا کام ہے۔ اور پھر آگے حدیث روایت کی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ اس سوال کے جواب میں کہ اس پر زمین میں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کسی وقت میں جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی ساری قوم کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، تو یہ کہہ دیا کہ ابھی میں ہی ہوں، میرے پاس ہی علم ہے سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عالم کہا، بلکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون بہتر کون زیادہ عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میرا ایک بندہ ہے، اس کے بعد جا کر دیکھو وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ تو وہ حدیث امام بخاری نے روایت کیا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ پیغمبر تھے لیکن طلب علم کے لیے انہوں نے سفر کیا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ حدیث جو یہاں پر روایت کی ہے نسبتاً اختصار کے ساتھ ہے، پہلے بھی گزری اختصار کے ساتھ اور اس وقت دوبارہ لائے ہیں امام بخاری کے ساتھ، لیکن تفصیل کے ساتھ آگے آنے والی ہے انشاءاللہ۔ جہاں مفصل آئے گی پورے سیاق کے ساتھ آئے گی تو وہیں پر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس سے متعلقہ امور وہیں پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ چلیے باب فضل من علم وعلمه. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قليلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تنفق ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة قيد الماء قاع يعلوه الماء واستفسغوا المستوى من الأرض باب فضل من علم وعلم، اس شخص کی فضیلت جس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو علم پڑھایا بھی سکھایا بھی۔ اس میں حدیث روایت کی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں آپ نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی اور تینوں کی تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بارش برستی ہے آسمان سے تو زمینیں 3 قسم کی ہوتی ہیں اور تینوں قسم کی زمینوں میں اس بارش کے نتائج مختلف ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک زمین ایسی ہے کہ جو نرم ہے، قابل زراعت ہے، اس پر جب بارش برستی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود سیراب ہوتی ہے وہ زمین، بلکہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پانی کو جذب کرنے کے نتیجے میں وہ اس سے گھاس پھوس پیدا ہوتی ہے
اور بہت سی گھاس اگ جاتی ہے، چنانچہ اس سے جو جانور ہیں وہ ان کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر انسانوں نے اس کے اندر کوئی بیج وغیرہ ڈال دیے ہیں تو وہ بیج جو ہیں وہ کھیتی کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کی غذا کے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ زمین ایسی ہے کہ اس نے پانی سے خود بھی نفع اٹھایا۔ کیا نفع اٹھایا کہ وہ خشک تھی، خراب ہو گئی، اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، اس معنی میں کہ اس سے گھاس اگی، جانوروں کے لیے غذا بنی، اور اس کے اندر اگر کوئی بیج وغیرہ ڈال دیا گیا تو وہ کھیتی کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام آیا۔ تو خود بھی فائدہ اٹھایا اس بارش سے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم امت کے سامنے بیان فرمائے، ان علوم کو خود بھی حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا، اپنے اس علم سے خود بھی نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں۔ دوسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی نباتات اگانے کی صلاحیت تو نہیں، سخت زمین ہے اور اس میں گھاس وغیرہ اگانے کی صلاحیت نہیں، لیکن وہ سخت ہے اور اس میں گہراؤ ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ پانی وہاں پر جمع ہو گیا، جذب تو نہیں کر سکی وہ اپنے اندر، لیکن اس پانی وہاں پر جمع ہو گیا، اور جمع ہو جانے کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے آ کر سیراب ہوئے، کسی کو پیاس لگی تو اس نے پانی پی لیا، جانوروں نے پانی پی لیا، یا کوئی پانی بھر کے لے گئے اور لے جا کر اپنی کھیتی کو سیراب کیا۔ تو اس زمین کا کیا ہوا کہ اس نے خود تو نفع اٹھایا نہیں، کیونکہ جذب کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ سمجھے نا؟ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس علوم نبوت پہنچے، لیکن انہوں نے خود تو عمل میں کوتاہی کی الیاذ باللہ، لیکن دوسروں تک اس کو پہنچا دیا۔ خود عمل میں کوتاہی کی یا اس کی فہم میں کوتاہی کی کہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے، لیکن دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو کم از کم یہ ہوا کہ خود تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اس کی مثال ہے یہ زمین کہ اس نے خود فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا۔ یہ بھی کسی درجے میں غنیمت ہے۔ تیسری قسم کی زمین آپ نے بیان فرمایا وہ ہے کہ جو ایک طرف تو اتنی سخت ہے کہ اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں، اور دوسرے اس کے اندر کوئی ایسی صفت بھی نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک کر رکھ سکے۔ سمجھے نا؟ وہ سخت سی زمین ہے، پانی آیا اور اوپر ہی بہہ کر کہیں اور چلا گیا، روک کے نہیں رکھا۔ تو نہ خود نفع اٹھایا، نہ خود پانی جذب کیا، نہ دوسروں کے لیے پانی روک کر رکھا۔ تو یہ مثال ہے اس کی کہ جس کے سامنے علوم نبوت آئے لیکن اس کی طرف اس نے کان نہیں دھرا اور اس کے اوپر اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، نہ خود حاصل کیا اور نہ دوسروں کو اس سے نہ فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بننے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تین قسمیں آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث الکثیر، وہ بہت زیادہ بارش کی سی مثال ہے کہ بہت زیادہ بارش برسی، اصاب ارضا، وہ بارش پہنچی ایک زمین کے پاس، فکان منہا نقیۃ، تو ان میں سے کچھ زمین ایسی تھی جو نقی تھی، صاف ستھری، اور نقی سے مراد
ایسی زمین ہے کہ جس میں اگانے کی صلاحیت ہو. تو اس میں صاف ستھری زمین تھی. قبلت الماء جس نے پانی کو قبول کیا یعنی جذب کیا. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير تو اس نے اگائی گھاس اور بہت بڑی تعداد میں عشب جڑی بوٹیاں. اصل میں کلا اور عشب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کلا کو عام طور سے کہا جاتا ہے ہر قسم کی گھاس کو اور چاہے وہ خشک ہی کیوں نہ ہو گئی ہو. اور عشب کہا جاتا ہے وہ جو ہمیشہ تر گھاس کو کہتے ہیں. سمجھے نا؟ تو حاصل دونوں کا ایک ہی جیسا ہے کہ بہت ساری گھاس پھوس اس نے اگائی. وکانت منہا اجادب اور اسی زمین کا کچھ حصہ جو تھا وہ اجادب تھا. اجادب جمع ہے اجدب کی. جذب کہتے ہیں قحط کو اور اجدب یا جدبہ یہ اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس جو قحط زدہ ہو اسی کی جمع اجادب ہے. اور جب یہ کسی زمین کی صفت بن کر آتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی سخت زمین جس میں اگانے کی صلاحیت نہ ہو. تو کچھ زمین اس میں اجادب تھی امسکت الماء جس نے پانی کو روک کر رکھ لیا. خود جذب تو نہ کیا لیکن روک کر رکھ لیا. فنفع اللہ بها الناس تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا. فشربوا بہتوں نے پانی پیا. واستقوا بہتوں نے اپنے جانوروں وغیرہ کو پلایا. وزرعوا اور اپنی کھیتی کی یعنی وہاں سے پانی اٹھا کر لے گئے اور اپنی کھیتی کو سیراب کیا. اور تیسری قسم فرمایا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى اور وہ بارش پہنچی اسی زمین کے ایک اور حصے پر. انما ہی قیعان وہ جو زمین کا حصہ تھا وہ بالکل چٹیل میدان تھا. قیعان جمع قاع کی ہے اور قاع کہتے ہیں چٹیل میدان کو جس میں کوئی ابھار وغیرہ نہ ہو اس کو قاع کہتے ہیں اور اسی کی جمع قیعان ہے. اور مراد اس سے ایسی سخت زمین ہے جس میں کوئی نشیب و فراز بھی نہ ہو. ہموار زمین اور سخت زمین وہ کہتی ہے کہ لا تمسک ماء ولا تنبت کلا کہ نہ تو وہ پانی کو روک کر رکھنے کی صلاحیت ہے اس میں کیونکہ اس میں کہیں گہرائی نہیں ہے بلکہ ایک ہی سطح ہے. اور ولا تنبت کلا اور نہ اس میں کوئی گھاس اگانے کی صلاحیت ہے. تو اس لیے نہ تو خود جذب کیا پانی کو نہ دوسروں کے لیے روک کر رکھا نہ کوئی گھاس وغیرہ اگائی. بس پانی آیا اور گزر گیا اس کے اوپر. تو آپ نے فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے. ونفعہ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو نفع پہنچایا بما بعثنی اللہ اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. فعلم وعلم تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا دوسروں کو بھی سکھایا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا اور یہ مثال دوسری مثال اس کی ہے کہ جس نے کہ اپنا سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اس ہدایت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی گئی تھی. اس کے اوپر اپنا سر بھی نہیں اٹھایا کہ اس کو سر اٹھا کر ذرا سمجھنے کی کوشش کرتا. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور جس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا. ارے سمجھ جاؤ اس دوسری قسم جو بیان فرمائی اس میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا اور ایک وہ جس کو نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. قال ابو عبداللہ قال اسحاق بن ابی اسامہ وكان منها طائفة قيلت الماء. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اوپر کی روایت میں تو یہ ہے نا کہ قبلت الماء كان منها نقية قبلت الماء تو یہاں دوسری روایت نقل کی کہ
اسحاق ابن راہویہ نے اس کو ابو اسامہ سے روایت کیا ہے، تو وہاں قبیلت کے بجائے قیلت، کان منہا طائفۃ قیلت الماء. ارے سمجھو، تو قیلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جمع کر لینا، پانی کو جمع کر لینا. تو روایتیں دونوں ہیں، قبیلت بھی اور قیلت بھی، لیکن زیادہ روایت جو ہے وہ قبیلت کی زیادہ مشہور ہے. آگے پھر چونکہ قیعان کا لفظ آ گیا تھا نا، تو امام بخاری کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بعض اوقات وہ حدیث میں آنے والے الفاظ کی لغوی تشریح بھی کرتے ہیں، اور نہ صرف ان الفاظ کی کرتے ہیں بلکہ اس سے ملتے جلتے الفاظ جہاں قرآن کریم میں آئے ہوتے ہیں اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں. تو قاع کو کہہ دیا کہ قاع جو ہے یعلوہ الماء، کہ قاع اس میدان کو یا چٹیل میدان کو کہتے ہیں جس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، یعنی ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ گزر کے چلا جاتا ہے. والصفصف المستوی میں، اور صفصف کہتے ہیں اس زمین کو جو ہموار ہو. پڑھ میں قاع صفصف لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو صفصف آیا تھا نا قرآن کریم میں، تو اس کے قاع کے ساتھ اس بات اس کی بھی تشریح کر دی کہ یہ ہموار زمین کو کہا جاتا ہے. جی باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. یہ باب ہے کہ رفع العلم وظہور الجہل، کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے جب کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. اب اس میں ترجمۃ الباب میں تعلیقاً قول نقل کیا ہے حضرت ربیعۃ الرأی کا. یہ ربیعہ ان کا نام ہے اور رأی ان کا لقب ہے، ربیعۃ الرأی. رأی پہلے زمانے میں کہتے تھے جو فقہ کے اندر مشغول ہوتا تھا نا اس کو ویسے ہی صاحب رائے. رائے جس کو اردو میں رائے کہتے ہیں نا، تو جو لوگ فقہ میں مشغول ہوتے تھے، احکام شریعہ کو مستنبط کرنے میں مشغول ہوتے تھے، ان کو اصحاب الرائے کہا جاتا ہے. تو ربیعہ کے ساتھ یہ لقب لگا ہوا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، جس شخص کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ موجود ہو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ یضیع نفسہ، کہ اپنے آپ کو ضائع کرے. کیا مطلب؟ نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے تو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو. کس طرح نہ کرو؟ ایک تو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن پھر اس کو محفوظ نہیں رکھا، بھلا دیا، تو یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہوا. دوسرا ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو حاصل کیا مگر عمل اس کے اوپر نہ کیا، یہ بھی علم کو ضائع کرنا ہے. اور تیسرے معنی ضائع کرنے کے یہ ہے کہ وہ علم تو اپنے پاس تھا، اب وہ علم کسی نااہل کو پڑھایا جس سے بجائے کوئی فائدہ پہنچنے کے نقصان کا اندیشہ ہے. جیسے کوئی ایسے اہل فتنہ کو پڑھائے علم جو اس علم کو حاصل کر کے امت میں فتنہ پیدا کرے، تو یہ بھی اپنے آپ کو
ضائع کرنا ہے، اپنے علم کو ضائع کرنا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو کسی شخص کو حاصل ہوئی۔ اب اس کو چاہیے کہ علم کی نعمت کی قدر کرے اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نہ تو اس کو بھلائے اس علم کو، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، اس کو محفوظ رکھے، دوسرا یہ کہ جو علم حاصل کیا اس پر خود بھی عمل کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ ایسے ہی لوگوں تک پہنچائے وہ علم جو اس کی قدر جاننے والا ہے، قدر پہچاننے والا ہے۔ نہ اہلوں کے سامنے اگر علم کی بات تم بیان کرنا شروع کر دو تو ان کو قدر تو کچھ ہوگی نہیں، اور اپنا وقت تمہارا ضائع ہوگا، تو اپنے آپ کو ضائع کرنا ہوگا۔ یہ تینوں باتیں اس میں داخل ہیں۔ اب آگے حدیث نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل یا یثبت الجہل دونوں ہو سکتے ہیں، اور جہل جو ہے جہالت وہ ثابت ہو جائے گی یعنی پھیل جائے گی، اور تشرب الخمر اور شرابیں پی جائیں گی، ویظہر الزنا اللہ بچائے زنا کا عام رواج ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے طور پر بیان فرمائی۔ تو اس میں ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیا معنی؟ کہ لوگوں میں سے جو علم کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور صحیح معنی میں علماء باقی نہیں رہیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ تو علامات قیامت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور بعض روایتوں میں جن میں سے ایک روایت مسند احمد میں مروی ہے، یہ مذکور ہے کہ علم پھیل جائے، یفشو العلم۔ اس میں دو روایتیں، یفشو العلم اور یفشو القلم، قلم پھیل جائے گا اور ایک میں علم پھیل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب علم کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے۔ تو بظاہر اس حدیث میں اور اس حدیث میں تعارض معلوم ہے، لیکن علماء کرام نے ان دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ علم کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری نقوش و حروف کا علم، یہ تو اس کی تو کثرت ہو جائے، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں پہلے کے مقابلے۔ آپ دیکھو پریس آ گیا، پہلے پریس نہیں تھا، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی، اب پریس کے ذریعے چھپ گیا، ہزاروں نسخے ایک مرتبہ میں چھپ گئے، آرام سے تقسیم ہو رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ پہلے فہرستوں کا رواج نہیں تھا، کتابوں کی مفصل فہرستیں نہیں ہوتی تھی، تو پوری کتاب پڑھے آدمی تو پھر اس سے کوئی حدیث وغیرہ نکالے۔ اب فہرستیں آ گئی ہیں، انڈیکسیں بن گئی، اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے، اور کمپیوٹر سے آپ ایک انگلی دباؤ تو یہ لفظ کہاں کہاں ہے سب اس جگہ نکال کے لے آتا ہے۔ نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں،
پرانے مخطوطات جو نایاب ہو چکے تھے دوبارہ چھپ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کتابوں کا شمار ہے جو لگا ہوا ہے۔ تو اس معنی میں تو علم جو ہے بڑھ رہا ہے، یا اس میں پھیلاؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کا رواج بڑھ رہا ہے۔ تو اس معنی میں تو وہ بات ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ یکفی العلم یکفی القلم۔ لیکن دوسری طرف جہاں فرمایا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا یا جہالت ظاہر ہو جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم کی حقیقت ختم ہے۔ اب علم کو کوئی پڑھ رہا ہے، علم دین کو، اور مقصود نہ عمل کرنا ہے نہ دوسروں تک اس کی تبلیغ اور تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، مقصد صرف ایک فلسفہ ہے، ایک تاریخی طور پر۔ آج کل جو عام طور سے یونیورسٹیوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے نا، اسلامیات کی تو ہے موجود تعلیم، اسلامک اسٹڈیز، اور خاص طور پر جو مغربی ملک ہیں اس میں غیر مسلم پڑھا رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں، اس میں لوگ ماسٹر کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں اسلامی علوم کے، سمجھے، اور غیر مسلم پڑھا رہے ہیں۔ غیر مسلم لوگ وہ اسلامی علوم کے اندر مہارت پیدا کر کے عربی انہوں نے پڑھی، قرآن انہوں نے پڑھا، حدیث انہوں نے پڑھی، فقہ انہوں نے پڑھا، اصول فقہ پڑھا، اور پڑھا کر کتابیں لکھی اور استاد بنے ہوئے ہیں، جو یہاں تک کہ جو مسلمان بھی جاتے ہیں تو ان غیر مسلموں سے اسلام پڑھ کے آتے ہیں، سمجھے نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی برحق چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے اپنی زندگی میں کوئی نفع اٹھانا ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے کہ تم یونان کی تاریخ پڑھنے لگو آج، تو یونان کی تاریخ پڑھنے سے سوائے معلومات حاصل کرنے کے کچھ اور مقصود نہیں، اس سے کوئی اپنی زندگی میں کوئی وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لوگ جو ہے اسلامیات کی اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے کہ بس ایک تاریخی چیز ہے یا ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اللہ اللہ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ حقیقت، صورت تو علم کی موجود ہے لیکن حقیقت اور روح نہیں، یہ ہے جس کو فرمایا گیا کہ وہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کی حقیقت فنا ہو جائے گی اور محض ایک الفاظ اور نقوش کا علم رہ جائے گا۔ اس طرح تصویر دی ہے دونوں حدیثوں میں۔ تو جہاں خشوع اور رواج بیان کیا گیا ہے تو علم کے ظاہری صورت کا خشوع اور رواج ہے، اور جہاں علم کی نفی کی گئی ہے وہاں علم کی حقیقت اور علم کی روح مراد ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سمجھ گیا بھائی؟ اگلی حدیث بھی یہی ہے، انس رضی اللہ قال لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، ایسا فرما رہا ہے کہ آج میں تم کو ایسی حدیث سناؤں گا کہ میرے بعد کوئی تم میں سے تم کو سنائے گا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انس جو تھے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی تھی، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، تو تقریباً بالکل صحابہ کرام میں یہ آخری صحابہ میں سے ہیں جو باقی رہ گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اب سن لو، میرے بعد کوئی براہ راست حدیث حضور سے سنی ہوئی بیان کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء، اس میں ایک اضافہ ہے کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے، عورتیں کا تعداد میں بڑھ جائیں گی، ویقل الرجال، اور مرد کم ہو جائیں گے، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایسا وقت آ جائے گا۔ تو جہاں تک عورتوں کی کثرت کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے زمانے کے اندر ان کا پیدا ہو گیا، یہ صورتحال ظاہر ہو گئی ہے، خاص طور سے مغربی ملکوں میں، یورپ امریکہ میں جو ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے، اور جو ہے
یہ جو فرمایا ہے کہ 50 عورتوں کے لیے ایک قیم ہوگا، تو بعض لوگوں نے اس کو عدد کو تکثیر پر محمول کیا کہ خاص عدد 50 مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کہ بہت سی عورتوں کے لیے ایک ہی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ اور بعض رات نے کہا کہ نہیں، یہ تحدید کے لیے ہے اور باقی 50 عورتوں کے لیے قیم ہو جائے گا۔ کس وقت ہو سکتا ہے، کس وقت ہوگا، قیامت سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیدا ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ تعالیٰ